ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك إن ذلك من عزم الأمور. من عزم الأمور. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو پند و نصائح فرما رہے ہیں۔ آغاز اللہ رب العزت کی ذات سے کیا کہ اللہ رب العزت نے جس نے پیدا کیا ہے اس کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی بیٹا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اگر اس کی ادائیگی نہیں کرو گے یعنی اس کی بندگی صحیح معنوں میں نہیں کرو گے اور شرک میں لت پت رہو گے تو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ شرک کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور معاملات کا بھی تذکرہ کیا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات بھی ہوئی، اور پھر آگے مزید بعض نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ اگر کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، حالات ایسے ویسے بن جاتے ہیں تو صبر کا مظاہرہ دین کے دعوت و تبلیغ کے معاملے میں یا ذاتی بندے کا کوئی معاملہ ہو تو اگر کبھی بیشی کوئی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ نیکی کا حکم دینا یہ کچھ آسان کام ہے، برائی سے روکنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی دیکھو فلاں برائی ہو رہی ہے، لیکن خود بھی کہہ سکتا ہے بڑا ہے، اثر وسوخ ہے، لیکن نہیں میں کسی کے نزدیک برا کیوں بنوں گی، حالانکہ بات حق والی ہوتی ہے، بات کھری ہوتی ہے، بات اچھی ہے کہ برائی سے روک رہا ہے۔ اور ایسا بندہ وہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی محبوب ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے ساتھ برائی کو روکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں مستقل طور پر محدثین نے باب باندھے ہیں کئی ایک احادیث، اور کلام اللہ میں بھی اللہ رب العزت نے جگہ جگہ جہاں نیکی کا حکم دیا ہے ساتھ برائی سے روکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ خود بھی نیک بننا ہے، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، خود بھی برے کاموں سے بچنا ہے، لوگوں کو بھی بچانا ہے، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس دعوت کو لے کر گلی کوچوں میں جہاں تک انسان کا بس چلتا ہے۔ چونکہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اس کی بندگی ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں اس نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ مشہور روایات کئی ایک ہے جن میں یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو اپنا ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، نہیں روک سکتے دل میں برا جانا، یہ کمزور ترین ایمان کہا گیا ہے۔ آج تو اتنے ایسے مسلمان ہیں جو برائیوں میں ملوث ہیں، آپ دوسرے دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں شاید جانتے، اس قدر ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے برائی کے خلاف جہاد کریں اور برائی کے خاتمے کے لیے یہ اپنا پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے اسی سورہ لقمان میں فحش گوئی، یہ فحش لٹریچر اور فحش ویڈیوز، یہ موبائل، یہ اپنا ویڈیوز کا کاروبار، یہ موسیقی، اور یہ ہمارے ہاں ہم مذہبی لوگ جو ہیں اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے ہم بھی ان کاموں میں ملوث ہیں، اور ہم برائی کو برا جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں کہ بچے ہیں شوق اپنا پورا کر لیں۔ نہیں، برائی سے روکنا ہوگا، اپنے آپ کو بھی پابند کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور گھر والوں کو بھی
اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کی پابندی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. اور حضرت لقمان حکیم نے بڑے پیارے انداز سے اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے نماز پڑھ، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، صبر کا مظاہرہ کر، شرک نہ کر، محبت پیار سے باز و نصیحت کی. ہمارا سب کا فرض بنتا ہے ہم اپنے بچوں کو، اپنے متحد لوگوں کو یہ سمجھائیں اور اس کا اپنا پھیلاؤ کریں. یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، آقی تو قائم کر، آقی کی الصلاۃ نماز، تو قائم کر نماز، وامر اور حکم کر بالمعروف نیکی کا، نیکی کا حکم دو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، ونہا اور تو روک عن المنکر برے کاموں سے، برے کاموں سے روکنا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. وگرنہ ایسا بھی روایات سے ملتا ہے کہ اگر ایک بندہ عبادت خود تو کرتا رہتا ہے، خود نیکوکار ہے، برائی سے بچتا ہے، لیکن کبھی اس نے لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیا اور کبھی لوگوں کو برائی سے نہیں روکا، کل قیامت کے دن ایسا بندہ بھی اللہ رب العزت کی گرفت میں آئے گا کہ تو خود تو نمازی تھا، خود تو برے کاموں سے بچتا تھا، لوگوں کو حکم نہیں دیا. یہ کئی ایک روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے حکم دیا ہے اور یہ امر کے صیغے ہیں. وامر حکم کار نیکی کا، برائی سے روک، ونہا برائی سے روک، ٹھیک ہے، یہ روکنا ہمارا فرض ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے اور حکم جو ہے وہ فرض ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی نہ کرنے والا مجرم ہوتا ہے. انل منکر برے کاموں سے، واصبر اور تو صبر کر، علی ما اصابک اس پر جو پہنچے تجھے، یعنی وہ جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر. یہ نہیں واویلا ماما موٹے تے رکھ کے بندہ چیخو پکار کرے اور بندہ کہے کہ جی بہت حالات جو ہے خراب ہو چکے ہیں، کیا کریں، مصیبتیں ہمارے اوپر ہی آنی تھی ساری. یہ اللہ رب العزت کی مزید ناراضگی کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں. ان بلا شبہ ذالک یہ من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے، یعنی ایسا بندہ اللہ رب العزت کو یقیناً محبوب ہے. اللہ رب العزت میں یہ ہمت والے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور یہ ہمت والے کام ہے، ہمت والے یہ کام ہے. تو یہ ان کو کون اپناتا ہے؟ جو جن کے اندر ہمت ہو، جن کے اندر حوصلہ ہو. بالخصوص مردوں کے اندر یہ خوبیاں سب سے پہلے آنی چاہیے، کیونکہ مردوں کے اندر اللہ رب العزت نے قوت صلاحیت عورتوں کی نسبت کئی ایک اعتبار سے زیادہ رکھی ہوتی ہے. جب مرد ہی عورتوں سے آگے نکل جائے، جب مردوں کے اندر سے غیرت کا جنازہ نکل جائے تو پھر عورتوں سے تو آٹومیٹک نکلنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر و مان